تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئی کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات ہے، آ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا۔ فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب۔ آ جاؤ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے۔ نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے۔ آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا۔ دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے۔ سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے۔ سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔
تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا؟ من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عورت سے، بیوی سے یہ برائی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، آخری درجے کا گناہ ہو جائے، تو اس کو کتنی اجازت ہے؟ اس سے بات نہ کرے، اور کیا ہے؟ اپنا بستر اس سے الگ کر لے، اور کیا ہے؟ اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، پٹائی کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ وہ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے۔ خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی۔ عبداللہ بن ابی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی، اور 1 مہینہ وحی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، اور سارے مدینے میں اضطراب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور بات پھیل گئی۔ اس کے بیچ میں بات بتا دوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے اللہ کے نبی نے جان دی، جن کا گھر آپ کی آرام گاہ بنا، وہ کیسے عظیم ماں ہوں گی، ان پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے۔ آخر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا؟ ان کنت قد قارفت فاستغفر اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، کیا اخلاق ہیں اور کیا درس ہے۔ اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی، تو ایک دم آنسو خشک اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی
کہنے لگی، اب ابو بکر صدیق سے کہنے لگی ابا تو میری گواہی دے. تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چپ، بولے ہی نہیں. پھر کہا اماں تو میری گواہی دے، وہ بھی اللہ کے نبی کے عبد میں چپ، بولے ہی نہیں. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں. میرا کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، میرا میرے رب سے گلہ ہے. میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہنے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا. میں نے کہا میں وہ کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو، میں صبر کروں گی. اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئیں تو ایک دم حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی. تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے، رنگ ان کا بالکل پیلا زرد ہو گیا اور ایسے کانپنے لگے ایسے. میں صدیق کے صبر پہ قربان جاؤں. 1 مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پہ تہمت لگی رہی، وہ لوگ پھیلا رہے، ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ اللہ کے نبی سے آ کر شکایت نہیں کی. ہاں صرف ایک لفظ بولے، ایک لفظ، پورے مہینے میں ایک لفظ، بس اتنا کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے. بس ایک جملہ اور خاموش. ہم تو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی ایک الزام لگائے ہم 100 لگا دیتے. تو ابوبکر صدیق ایسے ہو گئے، اس لیے ان کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی، وہ قصہ کیا ہے. اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی، پیلی زرد. لیکن حضرت عائشہ کہتی مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کو پتہ ہے میں کیا ہوں. لیکن کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا. میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے، بس قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا. تو سورہ نور کی 14 آیات اللہ نے اتاری، اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا. فرعون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غضب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذاب عليم. سے لے کر آگے 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو جب وہ وحی ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اطمینان سے تھی. تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے آ گیا. علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آ گیا، اللہ گواہ بن گیا. تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. تو اس وقت ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی. وہ کہنے لگی میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے. اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے. اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے. 1 مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی، اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے 7 سمندر اور 7 آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتی. اور زبان سے جو گلشن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خزائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتے. تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو، ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں. پھر ایک اور بات جو خاص طور آپ نے ارشاد فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں. اب غلام کی جگہ آج ملازمین ہیں کہ اپنے ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ فضول گوئی نہ کرو، انہیں ماں بہن کی گالی نہ دو. میں کہا کرتا ہوں کسی بیگم سے پورا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے تو اتنا کہتی او ہو ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا، اور ملازمہ سے ایک پرچ ٹوٹ جائے پرچ تو ساری عزت پکڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے.
کہ غریب کی نہ کوئی عزت ہے، نہ غریب کی ماں ہے، نہ غریب کی بیٹی ہے، نہ غریب کی بہن ہے۔ میرا نبی نے تو کہا تھا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو خالی اتنا کہتے ہو یار گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں بچتی ہے، نہ بہن بچتی ہے، نہ بیٹی بچتی۔ اپنے ہاتھوں سے نقصان ہو جائے تو کچھ تھوڑا سا افسوس کرتا ہے، نوکر کے ہاتھوں نقصان ہو جائے تو اگلے پچھلے اس کے قضیے برابر کر دیتے۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں خاص طور پر وصیت کر رہا ہوں نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، نہیں تمہارا کام صحیح کرتے انہیں فارغ کر دو۔ فارغ کر دینا کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو گالی دینا، مارنا پیٹنا، بدتمیزی کرنا، میں وہاں بھی بتا رہا تھا ایک دن وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتے، خود ہوٹل پہ جا کے 20,000 کا کھانا ایک وقت کا کھا لیتے، اور ایک دن نوکر کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے، اس کو تو اس دن کا چولہا بچ گیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، بخیلوں کو پیسہ دیتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دیتا ہوں، اور بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارشوں کو بر وقت کر دیتا ہوں۔ تو غلاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، نوکروں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اگر ان سے کوئی قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو، ایسا قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو تو انہیں فارغ کر دو۔ ماں بیٹی کو نہ اچھالو، ماں بیٹی کو نہ اچھالو، بے عزت نہ کرو۔ فارغ کر دینے میں کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، خوار کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی کو ماں بیٹی کی گالی دی جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور اس کو اتنا زیادہ کیا حتی اکثر، اتنا دہرایا کہ صحابہ کہنے لگے لگتا ہے جیسے پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا۔ تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دن۔ تو جس دن گوشت پکتا تھا تو ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، فرمایا کرتے تھے پہلے اس یہودی کو بھیجو کھانا پھر میں کھاؤں گا، پہلے اس یہودی کو بھجوایا کرتے تھے پھر خود کھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، سکھ میں ہے کہ دکھ میں ہے، خوشی میں ہے کہ رنج میں ہے۔ صرف مال کما لینا ہی بڑائی نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار بنا لینا کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ بڑے چھوٹے درجے کے کام۔ یہ کام تو چڑیا بھی کرتی ہے، بلبل بھی کرتی ہے، طوطا مینا بھی یہ کام کرتے ہیں۔ انسانیت کی معراج کو پا لینا، چھو لینا یہ عزت اور بڑائی ہے۔ تو بھائیو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں۔ یہ جگہ مانگنے کی ہے اور توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے جب اللہ سے صلح ہو چکی ہو، اور سب سے زیادہ آسان اللہ ہی سے صلح ہے۔ کدھر ہم توبہ کر لیں ادھر اللہ ہم سے صلح کر لے گا۔ تو توبہ کی سارا مجمع نیت کرتا ہے تو سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یہ عورتیں بھی کہیں کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب انشاءاللہ ہماری اللہ سے صلح ہوگی، اتنی میں 1 منٹ میں صلح ہوتی، 1 سیکنڈ میں صلح ہوتی، چونکہ اللہ اثر سے پاک ہے۔ اگر میری سہیل کی کوئی انبن ہو جائے تو معافی تلافی کر کے بھی دل پہ اثر رہے گا، چونکہ دل اثر لیتا ہے، وہ اثر زائل ہوتے 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 وقت لگتا ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ ادھر آپ کہتے ہو میری توبہ، کہتے ہو جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی۔ تب درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگو۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من بعده إنه كان حليما غفورا. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في بعره. اجعل خير أعمارنا آخرة وخير أعمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا. اللهم أعنا على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا ولك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وإليك رب فحببنا وإلى الناس فلا تكلنا. رب المستضعفين وأنت ربنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تحل علينا غضبك أو تنزل بنا سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے دو جہان کے پالنے والے اللہ، اے زمین آسمان کے مالک اور خالق اللہ، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے ہمارے جیسے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیوں کے اللہ، میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، میرے رب، تیرے بلاوے پر تیرے غلام، تیری باندیاں، تیرے نوکر، تیری نوکرانیاں ننگے سر ننگے پاؤں یا اللہ چھوٹے چھوٹے خیموں میں اور تپتے ہوئے میدان میں آئے اور جمع ہوئے اور تیری رحمت کی آس میں اب ہاتھ اٹھائے ہیں، تجھ سے مانگنے کے لیے اٹھائے ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ آج تم ریت کے ذروں کے برابر گناہ لاؤ گے تو میں معاف کروں گا۔ ہم تیرے دربار میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری عزت کی قسم ریت کے ذروں جتنے نہیں ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر درختوں کے پتوں کے برابر نہیں ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر بارش کے قطروں کے برابر نہیں ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ تم آ جاؤ، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آج ہم سب آئے ہیں اور اس وقت سارا 25 30 40 لاکھ کا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھے پکار رہا ہے، تیرے سامنے فریادیں کر رہا ہے۔ یا اللہ تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا، تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا، تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ ہم نے یا اللہ
तूने खिलाया और हम दलेर हुए, तूने पहनाया और हम तेरे बागी हुए। तेरा सब कुछ लिया, तेरा ही खाया, तेरा ही पहना, तेरे दिए माल पर तकब्बुर किया, तेरे माल पर तुझे भूल गए। मेरे मौला, तुझसे दूर होकर हम बड़े दुखी हुए, हमारी दुनिया भी उजड़ गई, हमारी आखिरत भी उजड़ गई, हमने तुझे खो के सब कुछ खो दिया है। आज हम तेरी मिन्नत करने आए हैं मेरे मौला, तू हमारी मिन्नत मान ले और हमारा बन जाए। या अल्लाह, हम तेरा बनना चाहते हैं, लेकिन आज का जालिम माहौल हमें बनने नहीं देता। हमारे चारों तरफ कुफर की शक्लें, जिना की शक्लें, शराब की शक्लें, जुए की शक्लें, नाफरमानी की इतनी शक्लें हैं कि उन्होंने हमें तुमसे दूर कर दिया है। आज हम तेरे दरबार में झुकना चाहते हैं, तेरे बनना चाहते हैं। तेरी इज्जत की कसम, गुनाह करके कभी दिल खुश नहीं हुआ, हमेशा पशेमान हुए, हमेशा पछताए। ऐ करीम मौला, आज तू करम फरमा दे और अपनी रहमत के दर खोल दे। हमारे दिलों को गुनाहों से पाक कर दे, हमारी आंखों को गुनाहों से पाक कर दे, हमारे कानों को गुनाहों से पाक कर दे, हमारी ज़बानों को गुनाहों से पाक कर दे, हमारे बदनों को गुनाहों से पाक कर दे। ए मेरे रब, हमसे तो दुनिया की आग नहीं सही जाती, जहन्नम की आग भला बर्दाश्त कर सकेंगे? तू उसे रोज भड़काता है। हाय अल्लाह, हमसे ये पानी नहीं पिया जा रहा जो अभी अरफात में गर्म हो गया है बोतलों में। या अल्लाह, तो पानी हमें, आय अल्लाह, ए मेरे रब, हमसे तो ये नहीं पिया जा रहा जो थोड़ा से ठंडक उसकी खत्म हुई है। या अल्लाह, वो खोलता जहन्नम का पानी वो पीने को मिल गया तो हमारा बनेगा क्या? या अल्लाह, हवा चल रही है लेकिन हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। या अल्लाह, जहन्नम की आग को कौन बर्दाश्त करेगा, जिसे तू रोज भड़काता है, जिसे देखकर मिकाईल भी रोता है और इसराफील भी रोता है, और जिसे देखकर तेरे फरिश्ते रोते हैं जिन्होंने जहन्नम में नहीं जाना। या अल्लाह, हमारे लिए तो या अल्लाह नाफरमानी पे जहन्नम का तेरा कानून है। रहम फरमा अपने हबीब के सदके, हमें जहन्नम से बचा ले। रहम फरमा अपने हबीब के सदके, हमें जहन्नम से बचा ले। पुल सरात पर डोलने छोलने से बचा ले, पुल सरात पर डोलने से बचा ले, फिसलने से बचा ले। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, हशर का मैदान तो कायम करने वाला है और तेरी जन्नत भी आने वाली है और तेरी जहन्नम भी आने वाली है और तू खुद भी आने वाला है और तू सब अव्वलीन आखरीन को खड़ा करने वाला है। फिर तू फरमाएगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए। मेरे रब, तू ऐलान करेगा आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए। ए मेरे रब, तेरे बड़े बड़े नेक बंदे बंदियां मुंह के बल गिरेंगे और हमारे जैसे मुजरिमों का क्या हाल होगा? हमसे तो दुनिया की पुलिस की हथकड़ी का तस्वर आए तो हम कांप जाते हैं, तेरे फरिश्तों ने हथकड़ियां लगा दी तो हमारा क्या बनेगा? ये तेरा छोटा सा सूरज है, इसकी धूप हमें तड़पा देती है। मेरे रब, क़यामत के सूरज की धूप को कौन बर्दाश्त करेगा? ए मेरे रब, जब तू ये ऐलान करे, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए। या अल्लाह, हमें हथकड़ियां ना लगाना मेरे मौला, तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता, हमारी झोली खाली है, हमारे पास कुछ नहीं है, तुझे तेरे नबी के आंसुओं का वास्ता, हमें हथकड़ी ना लगाना, हमें बेड़ियां ना पहनाना, हमें तोक ना डाल देना, हमारे घसीटे जाने का हुक्म न दे देना, हमें कोड़ों की मार न देना, हमें जहन्नम की मार न देना, हमें जहन्नम से बचा ले, हमें जहन्नम से बचा ले। हम तेरी जन्नत के काबिल नहीं हैं, हम बड़े गंदे गलीज लोग हैं। तेरा खाया तुझे ललकारा, तेरा पहना तुझे ललकारा, तेरी धरती पे अकड़ के चले, तेरी धरती को भर दिया गंदगी से, गलास्तों से, गुनाहों से। या अल्लाह, हम तेरी जन्नत के काबिल नहीं हैं, पर हमें जहन्नम से बचा ले मेरे मौला, हमें जहन्नम से बचा ले मेरे मौला, हमें जहन्नम से बचा ले मेरे मौला, हमें जहन्नम के लिबास से बचा, हमें जहन्नम के हथौड़ों से बचा, हमें जहन्नम के सांप बिच्छुओं से बचा, हमें कब्र की गर्मी से बचा, कब्र की हरारत से बचा, कब्र के अंधेरों से बचा। हमारा बन जा या अल्लाह, हमारा बन जा मेरे मालिक। महशर के मैदान में बहुत से लोगों को तेरा नबी अपने हाथों से पानी पिलाने वाला है, हमारा नाम भी उनमें लिख दे। तेरा क्या जाता है या अल्लाह, तेरा क्या जाता है या अल्लाह, तेरा क्या जाता है? तेरे
میرے لیے کیا مشکل ہے میرے مولا، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے اور اپنے حبیب کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اے میرے رب، بے شک بے شک بے شک ہم مجرم ہیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تجھے ایک مانا ہے، آج تک تیری توحید کو سینے سے لگایا، آج تک تیرے غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، آج تک تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا، خلوت و جلوت میں تجھے ہی اپنا مالک سمجھا، تیرے حبیب کو تیرا آخری نبی اور رسول سمجھا ہے، قرآن کو تیری کتاب سمجھا ہے، فرشتوں کو حق جانا ہے، جنت جہنم کو حق جانا ہے، تقدیر کو حق جانا ہے، ایمان لانے میں یا اللہ جو تو نے کہا ہم نے کیا، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو ہم کھوٹے نکلے، ہم بہ گئے، پھسل گئے، دنیا کے گندے مال نے ہمیں بھٹکا دیا، پھسلا دیا۔ آج اس میدان میں ہم تیری منت کرتے ہیں، تو خود یا اللہ تو خود کہہ رہا ہے آؤ مانگو، آج میں معاف کرنے آیا بیٹھا ہوں، اے مجلس کے فرشتوں آمین کہو، تو بھی ہمارا رب ہمیں منوا کے دو یا اللہ تیرے جو فرشتے موجود ہیں ہم انہیں آج اپنا سفارشی بناتے ہیں، ان اے فرشتوں تم بھی آمین کہو، تم بھی آمین کہو۔ اور اے میرے رب ہماری آخرت بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن میرے مولا دنیا کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ یا اللہ تو نے اس امت کو ابو بکر دیا تھا جو جس نے میرے مولا کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین مٹے میری ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتا۔ میرے مولا تو نے ہمیں ایسوں کے حوالے کر دیا جو آج خود دین کو مٹانے میں پیش ہیں، غیروں سے زیادہ وہ دین کو مٹانے والے ہیں۔ تو نے ہمیں عمر دیا تھا اس امت کو جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا، مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا تھا دجلہ کے کنارے، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا۔ تو نے ہمیں کن کے حوالے کیا جو ہماری لاشوں پہ رقص کرتے ہیں، ہماری کھوپڑیوں میں شرابیں پیتے ہیں، ہمارے گھر بلڈوز کر کے اپنے شراب خانے تعمیر کرتے ہیں۔ ہم تجھے یا اللہ گلا نہیں دے سکتے، اور ہے کو جس کو ہم بتائے تو نے امت کو کن کے حوالے کیا ہے؟ چور، ڈاکو، ظالم، قاتل، سفاک لوگ۔ اے میرے رب تو ساری امت پر مسلط ہو گئے، جن کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، جن کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، جن کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ اے میرے رب جنہوں نے تیرے حبیب کی امت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تیرا نبی تو بچے کے رونے پہ نماز آتی کر دیتا تھا، تیرے نبی کا فرمان ہمیں پہنچا ہے، آپ نے فرمایا میں نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں بچے کو نماز کے بعد اٹھا لے۔ آج وہ نبی ہوتا تو اس پر کیا گزرتی کہ کروڑوں بچے روزانہ ذبح ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی لاشوں کو رتھی کی ٹوکری کی طرح پھینک دیا جاتا ہے، بوریوں میں لاشیں بند کر کے پھینکی جاتی ہیں۔ اے میرے رب تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا، تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا۔ تیرے محبوب کی امت کے بوڑھوں کی گردنیں کٹ رہی، بچے معصوم کی گردنیں کٹ رہی۔ یا اللہ تو ان فرعونوں کو کب پکڑے گا؟ مصر کے فرعون نے 70,000 ذبح کیے تھے، تیری پکڑ آ گئی تھی۔ ہمارے فرعونوں نے تو کروڑوں ذبح کر دیے میرے مولا، ان کو بھی تو یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے۔ یا اللہ ہدایت دے دے یا پکڑ لے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ آجا تو آجا نا یا اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ تو آجا، تیرے آنے سے کام بنے گا، تو آجا میرے مولا آجا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا، تو لا مکان لا زمان ہے، تو ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، یہ دیوانے کا بول ہے، آجا تو آجا۔ ہم دکھی ہیں، ہم لٹے ہوئے ہیں، ہم پٹے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا ملک میرے مولا، دھرتی میں مسجدوں میں دھماکے نہیں ہوتے، نمازیوں کے پرخش نہیں اڑتے، معصوم بچہ ابا کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، اما میں نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی بوٹیاں بھی نہیں آتی، اس کی بوٹیاں بھی واپس نہیں آتی۔
والا غریب ریڑھی لگا کے کھڑا ہے کہ شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کے جاؤں گا، شام کو اس کی ٹانگیں جاتی ہیں، ٹوٹے بازو جاتے ہیں، اس کا پورا دھڑ بھی واپس نہیں جاتا، کس جرم میں اس کے پرش اڑ گئے؟ یہ غریب کے تو دائت کے تو بچے روٹی کا انتظار کر رہے تھے، تازہ آٹے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا ابا ایک سراٹا لائے گا، ہم سارے مل کر کھائیں گے، اور ریڑھی سمیت وہ اڑ جاتا ہے، بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے۔ میرے رب تو نے ہمیں کن درندوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اے کریم آقا پوری دنیا میں ایسی خون ریزی نہیں ہو رہی جیسے ہمارے ملک میں ہو رہی، پوری دنیا میں ایسے نکمے حکمران نہیں ہے جیسے ہمارے اوپر مسلط ہے، پوری دنیا میں ایسے بددیانت نہیں ہے جیسے ہماری افسر شاہی بددیانت ہے، جیسے ہمارا تاجر خیانت والا ہے، جیسے ہمارا غریب بددیانت ہے، پورا معاشرہ بددانتی اور خیانت کی لپیٹ میں آ چکا ہے، عورتوں میں بے پردگی بے حیائی ہے، نوجوانوں میں آوارگی ہے۔ اے کریم مولا رحم فرما دے، 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 رحم کر دے، رحم کر دے، کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے نا، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے۔ ہم تھک گئے میرے مولا، ہر آنے والا دن اس آس میں کہ اچھا ہوگا، وہ تو کالی رات بن جاتا ہے، رات تو پہلے ہماری کالی ہے، ہمارے دن بھی کالے ہو گئے۔ ہمارے ملک پہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل رحم فرما دے، طائف کے ٹوٹے ہوئے، طائف کے بکھرے ہوئے خون کے طفیل معاف کر دے۔ یہ قریب ہم سے طائف ہے، یہ قریب ہم سے طائف ہے، یہاں تیرا نبی خون و خون ہوا تھا اور ایسا شفیق تھا کہ جب تو نے فرشتہ بھیجا تھا کہ ان کو کچل دو تو تیرے محبوب نے عرض کیا تھا ان کی نسلیں ایمان لے آئے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ تجھے اپنے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ ہم پر اور پورے ہمارے ملک پر رحم فرما دے، 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 ہمیں ظالموں سے نجات دے دے، بددیانتوں سے نجات دے دے، خائن سے نجات دے دے، خیانت کرنے والوں سے نجات دے دے، یا اللہ، یا اللہ فرعونوں سے نجات دے دے، یا اللہ، یا اللہ ہمارے ملک میں رحمتیں 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 اتار دے، ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے، ہماری بجلیوں کو وافر کر دے، ہماری گیس کو وافر کر دے، ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ہمیں دیانتدار افسر شاہی عطا فرما، ہمیں رحم دل سخی مالدار عطا فرما، ہماری عورتوں کو حیا عطا فرما، مردوں کو نوجوانوں کو خودداری اور غیرت عطا فرما، یا اللہ تو غریبوں کو استغنا عطا فرما، مالداروں کو سخاوت عطا فرما، چاروں صوبوں میں جوڑ پیدا فرما، یا اللہ تعصب کی فضا کو مٹا دے۔ بلوچستان میں مسلمان کو صرف قومیت کی بنیاد پہ ذبح کر رہا ہے، کراچی ہمارا خون کی منڈی بنا ہوا ہے، سرحد میں دھماکے ہی دھماکے ہیں، یا اللہ چاروں صوبوں میں ظلم و ستم ہے، یہ عرفات کا مجمع ہے اور یہ لاکھوں انسان ہیں اور یہ تیرے مہمان ہیں، یہ جیسے رو رہے ہیں، یہ ایسا رونا ماؤں کے آگے روئے تو مائیں پگھل کے رہ جائیں، تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، یہ رونا ہم ماؤں کے آگے روتے تو وہ پگھل جاتے، وہ پگھل جاتے، تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تو اب مان جانا یا اللہ، تو اب مان جانا یا اللہ، اب مان جا یا اللہ، 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 ظالموں کی آخر کر دے، ظالموں کی شام کر دے، ظالموں کی شام کر دے، فرعونوں کی شام کر دے، قارونوں کی شام کر دے، بددیانتوں کی شام کر دے، کر دے نا یا اللہ، کر دے نا، نہیں کرنا کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے، کر دے، تجھے تیری رحمتوں کا صدقہ، ارے فرشتوں تم بھی رو ہمارے ساتھ، تم بھی آنسو بہاؤ ہمارے ساتھ، آج امت محمد میں بڑا سخت وقت آیا ہے، بڑا کڑا وقت آیا ہے،
मार पिट खा के तेरे दर पर आए हैं। बच्चा मार पिट खा के अपने अब्बा की तरफ दौड़ता है, मार खा के अब्बा की तरफ दौड़ता है, अब्बा मुझे फला ने मारा है, मेरे साथ चल। हम भी में अल्लाह पिट पिटा के तेरे पास आए हैं कि हमारे साथ चल, हमारे साथ आ, हमारे साथ आजा आजा आजा। या अल्लाह हमें अपनी रहमत की छांव दे दे, हमें अपनी रहमत की गोद में छुपा ले। हमें सारी पूरी दुनिया हमें तबाह करना चाहती है, या अल्लाह अपनों ने भी बेच दिया, हम मंडी के माल की तरफ फरोख्त हो चुके हैं। हम जिन्स, या अल्लाह हम या अल्लाह हम जानवरों की मंडी में जैसे जानवरों की बोलियां लगती हैं, हमारी बोलियां लग चुकी हैं। या अल्लाह जिन्स की मंडी में जैसे जिन्स के भाव तय होते हैं, तेरे महबूब की उम्मत के भाव तय किए जा रहे हैं। आज का बातिल हमें कहता है तुम्हारा अल्लाह किधर है, उसे बुलाओ, हम तुझे बुलाने आए हैं। या अल्लाह आज का बातिल कहता है बुलाओ अपने रब को, किधर है, तुम्हारी मदद को क्यों नहीं आता। हम आज तुझे बुलाने आए हैं या अल्लाह, हम तुझे बुलाने आए हैं, हम तुझे लेके जाएंगे। आज तुझे लेके जाएंगे हम, आज तुझे लेके जाएंगे हम, आज तुझे लेके जाएंगे हम। कमीनों की जिद मान ले या अल्लाह, मान ले या अल्लाह, मान ले या अल्लाह। आ जाना, तेरा कुछ चला जाएगा, तेरा कोई बिगड़ जाएगा। ओ मेरे रब, ओ हम सब के रब, इस सारे मजमे में किसी का आंसू तुझे पसंद आया हो तो नजर करम फरमा दे। इतने जो लोगों ने आंसू बहाए, कोई तो पसंद कर, इस काबिल तो नहीं है, तो ठुकरा दे, तेरा अदल इंसाफ है, पर अदल न फरमा, रहम फरमा। किसी औरत का आंसू, किसी मर्द का आंसू तुझे पसंद आया हो तो अपने फजल और एहसान से हमें सबको माफ फरमा दे, और इस अरफात की हाजिरी को कबूल फरमा ले, और सारे हाजियों का, मर्दों औरतों का हज कबूल फरमा ले, और इस हज को पूरे आलम की हिदायत के लिए फैसला कुन फरमा दे। पूरी दुनिया के अहले बातिल को ईमान की दौलत दे दे, यहूदी, हिंदू, सिख, ईसाई, दहरिए, सबको ईमान की दौलत दे दे। जिनके मुकद्दर में नहीं और फिरौन सिफत हैं, अब उनकी पकड़ फरमा ले, और उनकी पकड़ फरमा ले, और धरती को आबाद कर दे, और अपने हबीब की उम्मत को सरसब्ज और शादाब कर दे। मेरे मौला, इन आंखों ने तेरे दीन को मिटते देखा, तेरे दीन को लुटते देखा, तेरे दीन पे चलने वालों को जलील ख्वार होते देखा। मेरे मौला, बड़ी तमन्ना है, खिजां देखी है, बाहर भी दिखा दे, खिजां देखी है, बाहर भी दिखा दे, 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 दिखा दे या अल्लाह, दिखा दे या अल्लाह, दिखा दे या अल्लाह। या अल्लाह तू कर देना फैसले हिदायत के, रहमत के, इस सारे हमारे काफिले के मर्द औरतों को कबूल फरमा ले, इस काफिले के लाने वालों को कबूल फरमा ले, इसमें खिदमत करने वाले मर्दों औरतों को कबूल फरमा ले। किसी एक का भी तुझे पसंद आया हो हज, तो उसकी तुफैल हम सब का हज कबूल फरमा ले। हमारे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे, हमारी पिछली कोताहियां माफ फरमा दे। जो हमें बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे, सेहत कामिला अता फरमा दे। जो मकरूज हैं कर्जे अदा करवा दे, जिनकी औलादें जवान हैं नेक रिश्ते मुकद्दर फरमा दे, जिनको औलाद भी है नेक साले बना दे। जो आपस में लड़े हुए हैं उनको सुलह करा दे, जो रूठे हुए हैं उनको मना दे, जो बिछड़े हुए हैं उनको मिला दे। जो ईमान पे दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को ठंडा फरमा दे। और जब हमारे जाने का वक्त हो तो तूने ये कलमा हमें माँ की गोद में दिया था, कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए कि ये कलमा हमसे वापस ले लिया जाए। हमें कब्र की गोद में जाते हुए इस कलमे पर खलकत को गवाह बनाने की तौफीक अता फरमा, खलकत को गवाह बनाने की तौफीक अता फरमा। ज़बान तेरे काबू में है, तेरे अमर के बगैर चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। कोई ऐसा गुनाह न हो जाए, कोई ऐसी हरकत न हो जाए, कोई ऐसी खता न कर बैठे कि ये बोल वापस ले लिया जाए। तूने अपने फजल से माओ की गोद से हमें ये कलमा दिया, हमारी माओ ने हमें सिखाया जब कब्र की गोद में जाने का वक्त आए तो ये कलमा ही हमारा साथी हो, इसी पर हमारा खातिमा हो, इसी पर हमें उठाया जाए, इसी पर हमारा हशर हो। और अर्श के साए में हमें जगह अता फरमा, अर्श के साए में हमें जगह अता फरमा।
یا اللہ جن میں ہم سب نے توبہ کی ہے ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما دے، عبادات کی کمی بھی معاف کر اور معاملات اور اخلاق کی کمی بھی معاف فرما، اور یا اللہ اپنے فضل و احسان سے یا اللہ تیرے محبوب نے جو کچھ مانگا خیر کا وہ ہمارے مقدر فرما، اور جس شر سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما، اور ہماری مزدلفہ منا کے آنے والی یا اللہ منازل کو بھی آسان فرما، سہل فرما، اور مدینے کی حاضری کو بھی آسان فرما، سہل فرما، قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو یا اللہ تو ہمیں ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ یا اللہ جب ہم یہاں سے نکل رہے ہوں تو ہم میں سے ہر مرد عورت ایسا ہو جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ ہم سب کے لیے یہ مقدر فرما، یہ مقدر فرما، یہ مقدر فرما۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمت